نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 6 صفات کے مذاکرے میں تیسری صفت علم اور ذکر پر بات کریں گے۔ یہ صفت ایمان کو تازگی دیتی ہے، دل کو زندہ کرتی ہے، ایمان کو تازگی دیتی ہے، دل کو زندہ کرتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق مضبوط کر دیتی ہے۔ علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے جاننے یعنی علم کی بات کی اور پھر ذکر یعنی استغفار کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قدم علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن القلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو سکون چاہیے۔ آج کل ہم لوگ کیا سکون تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصل سکون تو دولت اور شہرت میں کہاں ہے؟ اصل سکون تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ علم مانگنے کا حکم ملا، کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ علم مانگنے کا حکم ملا تو ہم لوگوں کو تو علم دین سیکھنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی سب سے ذکر میں سب سے اعلیٰ ذکر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ صفت ہمیں یہ سکھاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اس کے معنی سمجھو۔ ہمیں فرائض کے علاوہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کچھ چیزیں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس کے معنی کو بھی سمجھیں۔ دوسری چیز ہے نمازوں کے بعد تسبیحات کی کثرت کریں، تسبیحات کو پابندی سے پڑھیں۔ تیسری چیز ہے روزانہ کچھ وقت دینی علم سیکھیں۔ کچھ وقت ہم اپنی زندگی کا ایسا نکالیں کہ جس میں ہم کچھ دین کا علم سیکھ سکیں۔
چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی زبان پر ذکر جاری رکھیں۔ تیسری صفت علم اور ذکر ہمیں ایمان کو زندہ رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ علم سے روشنی ملتی ہے اور ذکر سے دلوں کو سکون۔ کیا ہوتا ہے؟ علم سے روشنی ملتی ہے اور ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر ہم نے ان دونوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ دے۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں سمجھ اور حکمت عطا فرما اور ہمیں اپنے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذکر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے رب ہماری زبانوں کو ہمیشہ اپنے ذکر سے تر رکھ۔ اے ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں غافل لوگوں میں سے شمار نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان مرد عورتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنی وسیع رحمت سے ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر بھلائی کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ یہاں تک کہ ہم تجھ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔